دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ اس نے جاپان کے 2 شہروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ 9/11 کا بہانہ کر کے افغانستان کو تاراج کر دیا گیا۔ ہندوستان کے آئین کا کون سا آرٹیکل، کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو اسے کیا آپ دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ پاکستان کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں جس کے اندر کشمیر کی آزادی کے لیے دعا نہ ہوتی ہے۔ کیا دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے؟ لیکن میرے اللہ کے اپنے نظام ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ گرامی قدر صدر محترم، معزز مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیمینار کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہونی چاہیے، دہشت گردی کسے کہتے ہیں، کس تناظر میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس سارے ملے جلے عنوانات کا مجھے احاطہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں یہ عرض کر دوں کہ اس دہشت گردی کے لفظ نے دنیا کے اندر مختلف معنی کو رائج کر دیا ہے۔ اب بن یہ رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ 2 فریق جو دونوں ایک دوسرے کو دہشت گرد کر رہے ہیں، ان میں ایک فریق اپنے لڑنے والے لوگوں کو ہیرو کہتا ہے اور دوسرے گروہ کو ولن کہتا ہے، اور دوسرا گروہ پہلے گروہ کو دہشت گرد کہتا ہے اور اپنے لوگوں کو، اپنے اکابرین کو وہ ہیرو کہتا ہے۔ اور دونوں جو ہیں وہ دہشت گردی کے الفاظ کو، اس کے فوائد کو اپنے حق میں اور اس کے نقصانات کو اپنے دشمن کے حق میں گردانتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دہشت گردی کے لفظ کی تعریف کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اب دنیا کے اندر مختلف ممالک میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جو جارے ہے، جو ان پہ جس نے قبضہ کر رکھا ہے اس ملک کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، اور دن رات شب و روز ان کے اوپر بم برسا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تو جائز قرار دیتا ہے اور اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک میں لڑنے والوں کو، چاہے اس جارے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، اور جو اس ملک کے باسی ہیں، جن کا تورا بورا بنایا جا رہا ہے، جن کو دن رات مار دیا جاتا ہے، جن کی عورتوں اور بچیوں کو بے آبرو کر دیا جاتا ہے، ان کو وہ دہشت گرد کہتا ہے۔ اور وہ جو لوگ، عوام الناس، ایک طاقتور جارے کے مقابلے میں اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اس جارے کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ جارے لوگ، جارے ملک، جارے افواج، یہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ دنیا کے اذہان کو انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے مسحور کر رکھا ہے، اور ان پہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ دنیا کو تباہ کر دیتے، یہ آپ لوگوں کو فنا کر دیتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بہت سے دانشور حضرات اپنے ہی ملکوں کی جارے فوج کو جارے بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسی عقل سلیم عطا کر رکھی ہے جو کہ برملا غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے جو سننے والے اور ناظرین
جو کہ اس پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے، وہ خود فیصلہ کر سکیں ان حقائق کی روشنی میں تو دہشت گردی کی تعریف ہے کیا اور دہشت گرد ہے کون۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہزاروں میل دور سے ایک ملک امریکہ وہ اٹھا اور اس نے جاپان کے 2 شہروں کے اوپر ناگاساکی اور ہیروشیما پہ جا کے ایٹم بم برسا دیے۔ یہ غالباً تاریخ کی پہلی بڑی تباہی تھی، بڑے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں جو ہوئی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایٹم بم جو برسائے گئے ان دونوں شہروں کے اوپر، جاپان کے شہروں کے اوپر، اس کا خالق کون ہے؟ اس مولک اور دنیا انسانیت کا قاتل یہ بم جو ہے، اس کا خالق کون ہے؟ یہ ایک جرمن یہودی ہے جس کو امریکن اغوا کر کے لے گئے اور اس کے بعد اپنی لیبارٹری میں یہ ایٹم بم بنایا گیا۔ اور یہ ایٹم بم جو ہے یہ ان جاپانیوں پہ استعمال کیے گئے۔ میں یہاں جاپانیوں کی وکالت نہیں کر رہا، میں تو اس نقطے پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی ہے کیا۔ ان جاپانیوں نے اس وقت امریکہ کے کسی شہر پہ جا کے بمباری نہیں کی، امریکہ کے کسی شہری کو جا کے گولی نہیں ماری، امریکہ کی زمین کا ان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا، امریکہ کے براہ راست مفادات پہ کوئی زر نہیں لگائی تھی، لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ان پہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اور دنیا کا فاتح بننے کے لیے اس نے جاپان کے 2 شہروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور آج تک وہاں پر انسانی افزائش نسل جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ گو جاپانیوں نے اپنی انتھک محنت کے بعد ان دونوں شہروں کو آباد تو کر لیا ہے، لیکن عبرت کے لیے بہت سی چیزیں اب بھی وہاں قائم ہیں، اور آج تک جاپان جو ہے وہ امریکہ کا ایک تفیلی ملک ہے، اور امریکہ کی افواج آج بھی جاپان کے اندر اپنی حاکمیت کا خراج ان سے وصول کر رہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں، ہزاروں میل دور سے امریکہ نے اب تک 36 سے زائد ملکوں کے اندر جارحیت کا ارتکاب کیا، کسی ایک ملک کے اندر بھی اس نے فتح نہیں پائی، کسی ایک ملک کے اندر اجتماعی طور پر عوام کی مرضی کے ساتھ وہ نہیں آئے، چند اپنے پٹھوں کی امداد کے بہانے وہ اس ملک میں گھسے، انہوں نے جرمنی کو تاراج کیا۔ بہت دور نہ جائیے، ابھی حال ہی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو کویت عراق کی جنگ کا بہانہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت بھی عراق کو تاراج کر دیا گیا۔ اور دور نہ جائیں، 9/11 کا بہانہ کر کے افغانستان کو تاراج کر دیا گیا، افغانستان کا تورا بورا بنا دیا گیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، یہ 9/11 کا واقعہ آج تک وہ ہے کہ جس کا آج بھی امریکہ کے بہت سے تھنک ٹینکس اپنی تحقیقاتی رپورٹوں میں اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ یہ تباہی کی ذمہ داری اسامہ بن لادن یا اس کے گروہ پہ عائد نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ حقائق اس بات کے برعکس ہیں کہ ایک پہاڑوں میں غاروں میں بیٹھا ہوا شخص، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کوئی ایسا 9/11 کا واقعہ وہ امریکہ میں آ کے ایسا کر سکتا۔ لیکن قطعاً اس بحث سے گریز کرتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ 9/11 کا القاعدہ نے کیا تھا، 9/11 سے پہلے یہ لفظ القاعدہ کوئی متعارف بھی نہیں تھا، کسی کو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ القاعدہ کیا چیز ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو القاعدہ کے اندر یا القاعدہ کا ممبر کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر افغانستان کے اندر روس کی جارحیت کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، امریکہ کے منظور نظر بھی رہے، امریکہ کی تربیت بھی حاصل رہی، امریکہ کے ویپنز بھی استعمال کیے گئے، تمام مغربی ممالک کی اعانت بھی انہیں حاصل تھی، اور یہ افغانستان کے لوگ
اس زمانے میں امریکہ کے میڈیا اور مغربی میڈیا کے بڑے چہیتے شہزادے تھے، ان کو مجاہدین کے نام سے پکارا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی یاد ہو تو پہلا ایک حملہ اسکڈ میزائل کے ساتھ کیا گیا، جس میں کچھ اسکڈ جو ہیں، تمام اسکڈ میزائل پاکستان کی حدود کراس کرتے ہوئے افغانستان میں گرے. اسامہ کے ٹھکانے کو برباد کرنے کے لیے یہ کام ہوا. اسامہ کو مارنے، اس کے ساتھیوں کو مارنے کا یہ حملہ تھا. کچھ اسکڈ میزائل پاکستان کے اندر بھی گرے، ایک آدھ پھٹا بھی اور واقعی کچھ نہیں پھٹ سکے. لیکن اس کے بعد پاکستان کو جب دھمکی دی گئی کہ تم یا تو ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہمارے دشمن کے ساتھ ہو، اور بندوق کی نوک کے اوپر ایک فاسق کمانڈو جو کہ پاکستان کا ایک غیر قانونی طور پہ حکمران تھا، اس نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اسے سرنگو ہونا پڑا، سرنڈر ہونا پڑا، اور طاقت کے بل بوتے کے اوپر پاکستان کے ایئر بیس حاصل کر لیے گئے. اور پہلے چند دنوں میں 57,000 سے زائد پروازوں کے ساتھ افغانستان کے چپے چپے کو بمباری کے ساتھ اس کا تورا برا بنا دیا گیا. لاکھوں آدمیوں کی جانیں تلف کر دی گئیں. کسی بچے، بوڑھے، معذور، کسی کی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی. ایک شخص تورا بورا کا موجب بن گیا، اسامہ بن لادن اور اس کے کچھ لوگ. ابھی تحقیق کے بعد بہت سی چیزیں اس منظر عام پہ آ رہی ہیں. اس 9/11 کے پیچھے کیا فلسفی تھی، اس کے محرکات کیا تھے. روس سے آزاد ہوئی مسلمان ریاستوں کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنا مقصود تھا، اس لیے افغانستان اور پاکستان کی راہداری کو اپنے قبضے میں کرنا بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا پلاٹ تیار کیا گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسامہ واقعی اس بات کا ذمہ دار تھا 9/11 کے قصے کا، تو پھر سارے ملک کو تاراج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ 9/11 کے واقعے کا جو مجرم سے آپ قرار دے رہے ہیں وہ تو مارا گیا، تتر بتر ہو گئے، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن آج بھی آپ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی کٹ پتلی چوا پوش مسخرے حامد کرزئی سے آپ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ 40 سال کا معاہدہ کرے، تاکہ 40 سال تک امریکہ جو ہے یہاں پہ اس کے مستقل ڈیرے ہوں. اور آپ پاکستان کو اب بھی بزور شمشیر ڈو مور کا کہہ کے پاکستان کو تاراج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ افغانستان کی جنگ کو پاکستان کے اندر لا رہے ہیں. اور پاکستان کو کبھی دہشت گردوں کی آماجگاہ کہتے ہیں، پاکستان کو کبھی دہشت گردوں کا مسکن کہتے ہیں، اور کبھی آپ پاکستان کے جو دو دشمن ہیں، اصلی دشمن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر طرح سے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اصلی دشمن بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں. آپ افغانستان کے اندر موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں ہندوستان نے افغانستان کے اندر پاکستان کے قبائلی علاقوں کی سرحد کے ساتھ اپنے قونصل خانے بنا رکھے ہیں. ہندوستان کو آخر اتنے بڑے قونصل خانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہندوستان کا کون سا ایسا کاروبار افغانستان کے چل رہا ہے، کون سی ایسی تجارت چل رہی ہے کہ جس کے لیے ہندوستان کو اتنے قونصل خانے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے ایک گہری سازش کے تحت، ایک ٹرائیکا کی سازش کے بعد، جس میں اسرائیل کی موساد، ہندوستان کی را اور پینٹاگون اور CIA کے تعاون سے ایک ایسا ٹرائیکا کام کر رہا ہے کہ تاکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے پاکستان کو بھی تاراج کر دیا جائے. پاکستان جو کہ دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت ہے، اس کو تاراج کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی اس قوت کو سلب کر لیا جائے. کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے یہ اسلامی ایٹم بم ہے. عیسائیوں کو بنایا ہوا کوئی عیسائی ایٹم بم نہیں، یہودیوں کو بنایا ہوا یہودی ایٹم بم نہیں، ہندوؤں کا بنایا ہوا ہندو ایٹم بم نہیں، لیکن یہ جو مسلمان بنا لے وہ مسلمان ایٹم بم ہے. اور یہ مسلمانوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ عمل اختیار نہیں کیا جو کہ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں اختیار کیا تھا. اگر ایٹم بم بنانا جرم ہے تو
سب سے پہلے جن کے پاس ایٹم بم ہیں، جو ایٹمی قوتوں کے حامل ممالک ہیں، ان کو اپنے ایٹمی اسلحے ضائع کرنے چاہیے، ختم کرنے چاہیے. اس کے بعد پھر پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے. یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ خود تو آپ ایٹمی میزائلوں کے انبار اور آپ کے گودام بھرے ہوئے ہوں، اگر کوئی ملک اپنی بچت کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی ایسی چیز بنا کے رکھتا ہے تو آپ اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اسے کیا آپ دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ چوتھی بات یہ کہ پھر اس کے بعد آپ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا. صدر صدام کے اوپر آپ نے، اس کی حکومت پر یہ الزام لگا دیے آپ نے کہ اس کے پاس دنیا کو تباہ کرنے والے مہلک ہتھیار موجود ہیں، اور بغیر کسی شواہد کے اس عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. صدیوں سے تہذیب و تمدن کا ملک، ایک خوبصورت ہنستا بستا ملک، تیل کی دولت سے مالا مال ملک، اس کو آپ نے محض اس کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنے کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے قلب میں اپنا ڈیرا بنانے کے لیے اور اپنی حلیف قوت اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کی واحد وجہ صرف یہ تھی کہ تمام عرب کے ممالک میں صرف عراق ایک ایسا واحد ملک تھا جس کی افواج سب سے بڑی اور مسلح افواج سب سے زیادہ تربیت یافتہ فوج تھی، اور عراق کے مغبچے اسرائیل کو اس بات سے خطرہ تھا اور خدشہ تھا، اس لیے عراق کو تاراج کرنا ضروری سمجھا گیا. آج تک 1.5 ملین سے زائد عراقی جو ہے موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں، شہروں کے شہر تاراج کر دیے گئے ہیں. صدیوں سے ہنستا بستا ملک جو ہے اسے صحرا بنا دیا گیا ہے، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج بھی آپ کی افواج وہاں پہ موجود ہیں. اور امریکہ کا سابق نائب صدر، جس کے زمانے میں یہ جنگ زوروں پہ تھی، بش کے زمانے میں، اس کا نائب صدر ڈک چینی عراق کے تیل کو شیر مادر سمجھ کر گٹاگٹ پی رہا ہے. کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ دور نہ جائیں، اب آپ کشمیر کے معاملے کو لے لیں. کشمیر کے اندر بھارت کی 8 لاکھ فوج برسوں سے کشمیر نہتے بے گناہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے. جب کبھی کشمیر کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کشمیر کی رنگین، خون سے رنگین سڑکیں یاد آتی ہیں. فرض کر لیں اگر چند سیکنڈ کے لیے اگر میں یہ تسلیم کر لوں، جو کہ میرا ماننے کو جی نہیں چاہتا، کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان کے آئین کا کون سا آرٹیکل، کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہندوستان اپنے ہی ملک کے 1 لاکھ شہریوں کو تہہ تیغ کر دے، اس کی افواج کشمیر کے اندر 6000 سے زیادہ ہماری مسلمان بچیوں کو بے آبرو کر دے. کبھی میں اس طرف میرا دھیان جاتا ہے تو یقین مانیے میری سر کی نسیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. مجھے کہیں نیلوفر کی چیخیں نظر آتی ہیں، کبھی آسیہ کی چیخیں نظر آتی ہیں، اور آج بھی کشمیر کلگام میں ایک بچی کی، ہماری بہن کی بیٹی کی عصمت دری کی وجہ سے سارے کشمیر میں ہڑتال ہو رہی ہے. اور مرد مجاہد سید علی گیلانی پیرانا سالی کے اندر ایسے واقعات جب تڑپ کے اپنی قوم کے نوجوانوں کو پکارتے ہیں تو نوجوان بھی لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتے ہیں. وہ بھارت جو کہ کشمیر کے مسئلے کو خود اقوام متحدہ کے اندر لے کے گیا تھا، اس فورم میں لے کے گیا تھا، جس نے ساری دنیا کے سامنے اس بات کو تحریری طور پہ تسلیم کیا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے گا اور کشمیری خود فیصلہ کریں گے اپنے مقدر کا، اپنے مستقبل کا. ان کشمیریوں کا یہ قصور ہے کہ وہ ہندوستان کو بار بار اس کا وعدہ یاد دلاتے ہیں.
ان کشمیریوں کا یہ قصور ہے کہ وہ دنیا کے اقوام عالم کو اس بات کا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ تم لوگ گارنٹر ہو، تم ضامن ہو اس بات کے کہ ہندوستان نے اقوام عالم کے سامنے اس اقوام متحدہ کے اندر تحریری طور پر کشمیریوں کو حق خود ارادی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو آج کشمیر کی فضائیں، کشمیر کی زمین، ہر چیز پہ گولیاں اور راکٹ برسانے کی ان افواج کو اجازت ہے۔ نوجوان بچوں کو اغوا کر کے غائب کر دیا گیا ہے، ہزاروں بچے وہاں سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ ایک بچہ طفیل بتو منہ میں چبی ٹافی لے کے شہید ہو کے گھر پہنچ گیا۔ بے شمار بچوں کی قطاریں ایسی ہیں، وہاں کشمیر کے سری نگر کے اندر درجن سے زیادہ قبرستان شہیدوں کے آباد ہو گئے ہیں، شہیدوں کے شہر آباد ہو گئے ہیں۔ زندہ کشمیریوں سے زیادہ شہداء کے لاشیں وہاں پہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو اس کا وعدہ یاد دلایا، اپنا حق مانگا، جس کے جواب میں انہیں بے ایمانہ طریقے سے، بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تو کیا اسے آپ دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ کیا کہیں گے اسے آپ؟ آج کولگام کے اندر ایک اور بچی کی 24 سالہ بچی دوشیزہ کی عصمت دری کر دی گئی، فوج کے لوگوں نے وہاں عصمت دری کر دی، اور 15ویں کور کمانڈر کے انچارج لیفٹیننٹ جنرل حسنین رضوی اپنی فوج کے لوگوں کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کشمیری مجاہدین نے کام کیا ہے اور ہندوستان کی فوج کو آپ بیجا الزام دے رہے ہیں۔ کیا حسنین رضوی یہ سمجھتا ہے کہ صرف حسنین نام رکھ کے وہ حسنین کے سامنے سرخرو ہو سکے گا؟ کوئی یہ تو پوچھے حسنین سے کہ اگر تمہیں کل زینب کے سامنے یہ بات کہنی پڑی، کل تمہیں اگر زینب نے گلے سے پکڑ لیا کہ میرے ماننے والے تھے تم، اور زینب کی ایک بچی کی عصمت دری کر دی گئی اور تم جو تھے وہ اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے، ان جو قاتل جو تھے ان کی تم صفائی پیش کرنے کے لیے باہر نکل آئے، تو یہ حسنین کیا جواب دے گا وہاں پہ؟ کیا یہ جرنیلی کے فیتے، یہ وردی، یہ کر و فر وہاں قائم رہے گا؟ نہیں، حسنین رضوی تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا، تمہیں اس اللہ کے حضور جانا ہوگا جس نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہیں مال دے کے، اس سے مال چھین کے، خوف سے امن میں لا کے، امن سے خوف میں لا کے، انعامات دے کے، انعامات چھین کے، ہر چیز میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام چیزوں میں اگر تم پورے اترے، صبر کیا، تو پھر خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اور ان بے ایمانہ طریقے سے قتل ہونے والے شہداء کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم پہ کوئی تکلیف آئے تو تم یہ کہہ کے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، تم تو اپنا یہ قول پورا کر رہے ہو۔ دراصل شہداء کامیاب ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، لیکن یہ معاملہ دیر تک نہیں چلے گا، بالکل دیر تک نہیں چلے گا، یہ معاملہ بس اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ بھارت کی بابری مسجد بھی اس بات کا حساب مانگے گی، مالیگاؤں کے بم دھماکوں میں مرنے والے لوگ بھی اس بات کا حساب مانگیں گے، سمجھوتا ایکسپریس میں زندہ جلائے جانے والے پاکستانی بھی قیامت کے روز اپنا حساب مانگیں گے۔ اور کرنل پروہت جو کہ حاضر سروس کرنل فوج کا، ہندوستان کی فوج کا کرنل، جسے ہندوستان کی خود تحقیقاتی کمیٹی نے پکڑا، جس پولیس افسر نے پکڑا، بمبئی دھماکے میں پیچھے سے گولیاں مار کے اس کو ختم کر دیا گیا تاکہ ثبوت ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، زندگی چند روزہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔
آج مجھے بتائیے کہ تاریخ نے ظالموں کو کس کٹہرے میں کھڑا کر رکھا اور مظلوم کس کٹہرے میں ہے؟ سچا مورخ آج بھی تاریخ رقم کر رہا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پتہ چل جائے گا کون دہشت کرتا ہے اور کون دہشت گرد نہیں، اور کون ہیں جو کہ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں لیکن اس وقت ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. یہ دنیا کے کر و فر سب یہیں رہ جائیں گے. آپ تو ایک بزرگ بیمار اور پرانا سالی میں ذوف آنے والے ایک بزرگ مرد مجاہد سید علی گیلانی کا سامنا نہیں کر پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا فرعون کا حشر آپ کے سامنے نہیں ہے؟ حمان اور شداد کا حشر آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اور اس تاریخ میں دوسرے جو ظالم ہیں ان کی تاریخ آپ نے نہیں پڑھی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ظالم ہمیشہ بہت بزدل ہوتا ہے. وہ 100 دن بھی ظلم کرتا رہے لیکن 100 دن کے بعد آنے والا جو دن ہوتا ہے وہ اس کے انجام کا دن ہوتا ہے. وہ دراصل اس وجہ سے زیادہ خوفزدہ رہتا ہے کہ میں نے اپنے پچھلے 100 دن میں جو مظالم ڈھائے ہیں ان لوگوں کے اوپر، میں ان کے قابو میں آیا تو یہ میرا کیا حشر کریں گے. آج منموہن سنگھ صاحب پاکستان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کیونکہ بہت سے مسائل میں مبتلا ہے اس لیے اسے کشمیر کا مسئلہ بھول جانا چاہیے. منموہن سنگھ صاحب، آپ کے ہندوستان کے اندر 2 درجن سے زیادہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو کیا یہ مطالبہ آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے 2 درجن ٹکڑے کر دیں آپ؟ ہمارے اندر تو یہ ثابت ہو چکا ہے، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے تو ثبوت، واضح ثبوت مل چکے ہیں کہ اس کے اندر ٹرائیکا، اس میں اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان کام کر رہے ہیں، ان کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں. اب وہ تحریکیں بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب امریکہ افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اسے یہ پتا ہے کہ ان لمحات میں اس موقع پہ اگر پاکستان نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہمارے پاس تو اپنے تابوت نکالنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان تو پھر بھی ایک ایٹمی قوت ہے، اس کی تربیت یافتہ مسلح افواج موجود ہے اس وقت جو کہ اس کی نظریاتی سرحدوں پہ کام کر رہی ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. آپ تو توڑے دار بندوقوں والے افغانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائے. آپ نے میرے رب کا وہ نظام نہیں دیکھا کہ اس نے توڑے دار بندوقوں والے سے رشیا جیسی بڑی سپر پاور کے ٹکڑے کروا دیے اور آج بھی وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور آج وہاں سے آپ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے 37 ممالک 37 اتحادیوں کے ساتھ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ آج آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے. معاشی طور پہ آپ دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کو آپ اس لیے اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں ڈال کے ہم افغانستان کی جنگ کو پاکستان میں شفٹ کر کے ہم جو بھاگتے چور کی لنگوٹی والا معاملہ ہوتا ہے وہ ایسا معاملہ کر سکیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا انشاءاللہ. خواتین حضرات، یہ چند حقائق ہیں، باتیں تو بہت اور بھی زیادہ ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں شاید یہاں پہ پوری باتیں نہ کر سکوں. آپ دیکھ لیجئے کہ اب دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے. آج سے چند سال پہلے پینٹاگن کے کرنل رالف پیٹر نے
مشرق وسطیٰ اور پاکستان کی تقسیم کا ایک نقشہ شائع کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے کالموں میں اس نقشے کی تشہیر بھی کی تھی، اور اس کے بارے میں آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ کس طرح وہ پاکستان کے کئی ٹکڑے، 3 ٹکڑے، اور افغانستان کے ٹکڑے اور مڈل ایسٹ کے کئی ٹکڑے کر کے وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر پہ عمل کرانے پہ جا رہے تھے. وہ اس لیے کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اسرائیل کے پاس بھی ایک گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ ہے، وہ سامنے آ چکا ہے. مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے ارد گرد اس نے ایک سانپ کی ایک شکل دے کے اپنے حدود کا تعین کیا ہوا ہے، اور سانپ کا پھن جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور ادھر ہندوستان نے مہابھارت کا ایک واویلا کر رکھا ہے، اور وہ یہ دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں، صہیونی بھی، ہنود و یہود دونوں بھی، یہ دونوں اپنی سرحدیں ملانا چاہتے ہیں. ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ بحر ہند کا پانی جن جن ملکوں کے کناروں کو لگتا ہے وہ مہابھارت کا حصہ ہے. اور اندرون خانہ ان کی یہ سازش ہے کہ دنیا کے اندر صرف 2 ہی طاقتیں رہیں گی، ہنود اور یہود، جس کی بنا پہ یہ خفیہ طور پہ اس بات کی تیاری میں مصروف ہے. لیکن میرے اللہ کے اپنے نظام ہے، میرے اللہ کا اپنا نظام ہے. آج دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے نظام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جو صنعتی طور پہ معاشی خوشحالی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے، آج ان کو اپنے بینکوں کو بچانے کے لیے ایک کثیر رقم ان بینکوں کے اندر انویسٹ کرنی پڑی. ان ملکوں کے اکانومسٹ اس بات کی دہائی دے رہے ہیں کہ ملکوں کا دیوالیہ ہونے والا ہے. یہ تمام وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ دہشت گرد کون ہے، دہشت گرد کی تعریف کیا ہے، اور دہشت گردی کسے کہتے ہیں. میں اس سے زیادہ اور تو آپ کے سامنے لکھنا چاہتا یہ بات، لیکن میں ان تمام کشمیری سپوتوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے 63 سالوں سے اپنے آزادی کے نعرے کو سر بلند کیا ہوا ہے، اور آج بھی اپنی جانیں قربان کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم جناب سید علی گیلانی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کشمیر کی بلکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی وہ پاسبانی کر رہے ہیں. ہم تمام پاکستانی سید علی گیلانی کو سلام پیش کرتے ہیں، اور میں پاکستان کے ان تمام نوجوان نسل کی طرف سے اپنے تمام کشمیری شہداء کے اکابرین کو، ان کے اقربا کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو اس بات کی یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی قربانیوں کا پورا احساس ہے. آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے نام پہ بلند ہونے والی آوازیں پاکستان کے اندر اس لیے خاموش کی جا رہی ہیں کہ ٹرائیکا اس بات کو اجازت نہیں دیتا. پاکستان کے ان عناصر کو جو کہ کشمیر کے ساتھ دلی محبت قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، ان کو کئی بہانوں سے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں جس کے اندر کشمیر کی آزادی کے لیے دعا نہ ہوتی ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمارے دلوں کا ٹکڑا ہے، اور کوئی بھی جست بغیر دل کے زندہ نہیں رہ سکتا. میں کشمیر میں ان لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں جو اپنے بے پناہ محدود وسائل کی وجہ سے پھر بھی تحریک آزادی کے اندر شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. اس میں کشمیر کا میڈیا بھی بہت کام کر رہا ہے. میں
راہبر اخبار کے چیف ایڈیٹر جناب شاہد راہبر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس لندن انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا کے لیے اپنا پیغام بھیجا ہے۔ میں کشمیر کے دوسرے اخبارات عمائدین اور جرائد کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کا بھی مشکور ہوں، جو کہ اپنی بساط کے مطابق اس تحریک آزادی کشمیر کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل حالات سے جلد نکالے، اور یہ ہندوستان کی بربریت اور وحشت اور دہشت گردی یہ جلد اپنے اختتام کو پہنچے، اور دن جلدی آئے کہ جب آپ بھی آزادی کا سورج دیکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔